بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد. عزیز طلباء کرام، کافیہ کا ہمارا یہ سبق مبتدا اور خبر کے بیان میں ہے. مصنف نے فرمایا وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ، اور مرفوعات میں سے دو یہ بھی ہیں، مبتدا اور خبر. اچھا، یہاں مصنف نے منہا ضمیر مؤنث کی ذکر کی ہے اور فاعل کا ذکر کیا. وہاں فرمایا فمنہ الفاعل، وہاں ضمیر مذکر کی ذکر کی. وجہ فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہاں مصنف نے خبر کی تذکیر کے اعتبار سے کیا کیا ہے، ضمیر مذکر ذکر کی ہے، اور یہاں خبر کی مرجع کی تانیث کے اعتبار سے ضمیر مؤنث ذکر کی ہے. اس کا مرجع مرفوعات ہے اور وہاں مرجع جو ہے وہ جو مرفوع کی تعریف کی تھی وہ ہے. فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ مسندا الیہ. مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو. یہ جو قید لگائی هو الاسم، اس قید کے ساتھ غرض ماتن فعل سے اعتراض کرنا ہے، کیونکہ فعل کبھی بھی مبتدا واقع نہیں ہوتا. المجرد عن العوامل اللفظیہ، اس قید کے ساتھ غرض مصنف ان اسماء سے اعتراض کرنا ہے جن میں عامل لفظی موجود ہوتا ہے، اور وہ لفظی عامل انا ہے، کانا ہے، ماولا اور دیگر جو عوامل ہوتے ہیں اور اسم پر ناصب ہوتے ہیں. تو مبتدا وہ اسم ہوگا جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، حال یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہو. وہ کیا ہو؟ مسند الیہ. تو مسند الیہ کی قید کے ساتھ خبر سے اعتراض کیا، کیونکہ خبر مسند بھی ہوتی ہے، مسند الیہ نہیں. تو یہ ہوگی مبتدا کی قسم اول کی تعریف. آگے قسم ثانی کی تعریف کی. اب صفت الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفہام رافعۃ لظاہر، یا پھر مبتدا وہ صیغہ صفت ہوگا جو حرف نفی کے بعد آئے یا الف استفہام کے بعد آئے. حال یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو. اگر اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے گا، یہ قید بھی قید اعتراضی ہے، تو پھر وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا. مثل زید قائم، زید قائم یہ مبتدا کی قسم اول کی مثال ہے. اس میں دیکھیں زید ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہے، مسند الیہ ہے، تو مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے. وما قائم الزیدانی و اقائم الزیدانی، یہ ہے قسم ثانی کی مثال. اس میں صیغہ صفت حرف نفی کے بعد واقع ہے اور اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے. اقائم الزیدان میں اس میں صیغہ صفت الف استفہام کے بعد واقع ہے، اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے. تو یہ مبتدا کی قسم ثانی. فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ، اگر صیغہ صفت مفرد کے مطابق ہو، یعنی اس کے ماں بعد جو اس میں ظاہر آ رہا ہے وہ ہے مفرد، اور یہاں یہ خود صیغہ مفرد ہے، جاز الامران، تو اس میں دونوں امر جائز ہوں گے. دونوں امر جائز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس صیغہ صفت کو ہم مبتدا کی قسم ثانی بنا لیں، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو خبر مقدم اور ما بعد اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر کرا لیں. واضح ہوگی بات؟ جی سر. آگے فرمایا والخبر هو المجرد المسند به المغایر لصفات المذکورۃ. خبر کی تعریف کی. فرمایا خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، مسند بھی ہو، مذکورہ صفت کے مغایر ہو. مسند بھی کی قید سے مبتدا سے اعتراض کیا کیونکہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور المغایر لصفات المذکورہ سے مبتدا کی قسم ثانی سے اعتراض کیا، یعنی صیغہ صفت جب حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع ہو کر اس ظاہر کو رفع دے. دونوں کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی. اس کے بعد اب دونوں کی کچھ احکام بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَأَصْلُ الْمُبْتَدَأِ التَّقْدِيمُ، مبتدا کے اندر اصل یہ ہے، اولا یہ ہے کہ مبتدا کیا ہو؟
پہلے ہو، خبر بعد میں ہو. ومن ثم جاز فی دارہ زید وامتنع صاحبہ فی دارہ. چونکہ مبتدا کے اندر اولا یہی ہوتا ہے کہ مبتدا کیا ہو، مقدم ہو. تو یہ مثال فی دارہ زید یہ جائز ہوگی. کیوں جائز ہوگی؟ اس میں زید اگرچہ لفظاً مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے. تو فی دارہ میں جو ہی ضمیر ہے با اعتبار رتبہ یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس کا ذکر رتبہ کے اعتبار سے پہلے ہو چکا ہے. تو اس سے اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا. لیکن صاحب ہوا فی الدار کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صاحب ہوا میں حاضمیر کا مرجع دار ہے جو کہ خبر بن رہا ہے. خبر لفظاً بھی یہاں مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہوتی ہے. تو یہاں اضمار قبل ذکر یقینی طور پر لازم آ رہا ہے جو کہ جائز نہیں ہے. آگے فرمایا وقد یکون المبتدا نکرۃ اذا تخصصت بوجہ ما مثل ولعبد مؤمن خیر من مشرک. اشارہ مصنف کی یہ عبارت اس طرف کر رہی ہے کہ مبتدا میں اصل یہی ہے کہ وہ معرفہ ہو. جس طرح اس میں اولا یہ ہے کہ مقدم ہے، اسی طرح اولا یہ ہے کہ مبتدا کیا ہوگا، معرفہ. لیکن کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب اس میں تخصیص کی کوئی وجہ پائی جائے تو پھر اس کا نکرہ ہو کر مبتدا بننا بھی صحیح ہوتا ہے. اب تخصیص کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت کی مثال بیان کی. صرف مثالیں مصنف نے ذکر کی، وہ صورتیں بیان نہیں کی. صورت کیا ہے کہ مبتدا خود نکرہ ہو اور اس نکرہ کے ساتھ صفت ذکر کی جائے جس صفت کی وجہ سے مبتدا میں تخصیص پیدا ہو. مبتدا اصل تو اس میں یہی ہے معرفہ ہو، لیکن نکرہ کے اندر چند صورتوں میں تخصیص پیدا ہو جائے تو یہ بھی ہو جاتا ہے جسے ہم نے پہلی مثال پڑھی والا عبد المؤمن خیر من مشرک. اس میں صفت کی وجہ سے نکرہ میں عبد میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس کی صفت مومن آئی تو اس کو مبتدا بنانا درست ہے. تخصیص کی دوسری صورت یہ ہے متکلم کے نزدیک دو جنسوں میں سے ایک کی موجودگی کا علم ہے تو اس ایک کی موجودگی کے علم کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو جائے گی. جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ، اسے یہ بات معلوم ہے کہ دونوں میں سے گھر میں ایک موجود ہے، وہ صرف تعین چاہ رہا ہے. تو اس علم کی وجہ سے یہاں تخصیص پیدا ہو گئی. تیسری صورت ما احد خیر منک، نکرہ نفی کے تحت آنے کی وجہ سے خاص ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تعمیم ہوتی ہے. ما نافیہ احد النکرہ. وشر احر ذا نابن، اس میں شر صفت مقدرہ عظیم، صفت مقدرہ کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی. وفی الدار رجل، خبر کی تقدیم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی. سلام علیکہ، یا متکلم کی طرف نسبت کی وجہ سے اصل میں تھا سلامی تو تخصیص پیدا ہو گئی. تو یہ چند وجوہ ہیں کہ صفت کی وجہ سے تخصیص ہو جائے، دو جنسوں میں سے ایک کی یقینی موجودگی کا علم ہو جائے، صفت عموم سے تخصیص ہو جائے، صفت مقدرہ سے ہو جائے، خبر کی تقدیم سے ہو جائے، متکلم کی طرف نسبت سے تخصیص پیدا ہو جائے. تو مبتدا نکرہ جو ہے بن سکتا ہے، نکرہ مقدم ہو سکتا ہے، نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. والخبر قد يكون جملة مثل زید ابوہ قائم وزید قام ابوہ فلا بد من عائد. خبر کے حوالے سے بات بیان کی کہ خبر میں اصل تو یہی ہے، خبر مفرد ہوتی ہے، خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے جی. اور جب خبر جملہ ہوگی تو جملہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو اور دونوں کے درمیان تعلق قائم کر رہی. جیسے زید ابوہ قائم، زید مبتدا ہے، ابوہ قائم جملہ مل کر اس کی خبر ہے تو ابوہ میں وہ ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. زید قام ابوہ، زید مبتدا ہے، قام ابوہ اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ، اور اس میں وہ ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور دونوں کے درمیان تعلق قائم کر رہی ہے. وقد یحذف، کبھی کبھی قرینہ پایا جائے تو وہ ضمیر جو ہے جملے میں سے حذف بھی کر دی جاتی ہے. جیسے مختلف مثالیں اس کی ہیں. البر القر بستین السمن منمان بدرہم، اصل میں تھا البر القر منہ بستین درہم.
وما واقع ظرفا فالاکثر ولا انه مقدر بجملۃ. یہاں سے خبر کی ایک اور صورت کا بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ خبر جب ظرف واقع ہو، خبر کیا ہو؟ ظرف واقع ہو، تو ایسی صورت میں اکثر ناویوں کا موقف یہ ہے کہ وہ جملہ کے انہ مقدر بجملہ، اسے جملہ کے متعلق کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی نسبت قائم کی جائے گی، اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ استقر. کیا ہوتا ہے جی؟ استقر. وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ مَنْ أَبُوكَ أَوْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ أَوْ مُتَسَاوِيَيْنِ نَحْوُ أَفْضَلُ مِنْكَ أَفْضَلُ مِنِّي أَوْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لَهُ مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ. یہاں چند صورتیں بیان کی ہیں کہ جن صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، تقدیم اس کی واجب ہوتی ہے. یہ 4 صورتیں یہاں ذکر کی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مبتدا ایسی چیز پر مشتمل ہو جس کے لیے صدر کلام ہوتا ہے، جس کا شروع کلام میں آنا ضروری ہوتا ہے، جیسے استفہام وغیرہ. مثلا من ابو کا، تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب. او کانا معرفتین، یا مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب، جیسے زید المنطلق. او متساویین، یا دونوں تخصیص میں مساوی ہوں، مبتدا میں بھی تخصیص ہوئی ہے، خبر میں بھی، اور دونوں تخصیص میں مساوی ہیں. مثلا افضل منک افضل منی، تو جو پہلا ہے اس کو مبتدا بنانا واجب ہوگا، کیونکہ یہاں دونوں جو ہیں افعل و تفضیل کے صیغے ہیں اور من کے ساتھ خاص ہیں، من کی وجہ سے ان میں تخصیص پیدا ہوئی. چوتھی صورت یہ ہے او کان الخبر فعلا له، جو خبر ہے وہ مبتدا کا فعل ہو، تو وہاں بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب، جیسے زید قام. اب قامہ زید کا فعل ہے، کھڑا ہونا، تو اب مبتدا کی تقدیم واجب ہے. تو یہ 4 صورتیں ہیں جن میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. اس کے بعد اگلی عبارت میں مصنف نے چند صورتیں بیان کی ہیں جن میں خبر کی تقدیم واجب ہوتی ہے. فرمایا وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ أَيْنَ زَيْدٌ أَوْ كَانَ مُصَحِّحًا لَهُ مِثْلُ فِي الدَّارِ رَجُلٌ أَوْ لِمُتَعَلِّقِهِ ضَمِيرٌ فِي الْمُبْتَدَإِ مِثْلُ عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زَبَدًا أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ أَنَّ مِثْلُ عِنْدِي أَنَّكَ قَائِمٌ وَجَبَ تَقْدِيرُهُ. خبر مفرد ہے اور ایسی چیز پر مشتمل ہے جو صدر کلام، شروع کلام کا تقاضا کرتی ہے، کلام کے شروع میں آنا، جس طرح استفہام ہے. مثلا صدر کلام اینا زید، اینا استفہام کے لیے صدر کلام کو چاہتا ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب ہوگا. او کانا مصححا لہ، یہ خبر ایسی ہو جو مبتدا کے اندر تخصیص پیدا کر رہی ہے، مبتدا کو مبتدا بننے کے قابل بنا رہی ہے، یعنی مبتدا نکرہ ہے اور خبر کو مقدم لانے کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہوگی، تو وہاں بھی خبر کو مقدم لانا واجب ہوگا. جیسے فی الداری رجل، اب رجل مبتدا ہے، نکرہ ہے، فی الداری ظرفیت کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہوئی تو اس کو مقدم کرنا واجب. تیسری صورت یہ ہے خبر کے متعلق کی مبتدا کے اندر ضمیر موجود ہو. ایک چیز خبر کے ساتھ متعلق ہے اور اس کی ضمیر مبتدا میں موجود ہے، تقدیری طور پر یعنی لفظی طور پہ اس کی ضمیر مبتدا کے اندر موجود ہے. اب اگر اسے مقدم کریں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، لہذا کیا کیا جائے گا؟ یعنی مبتدا کو مقدم کرنے سے اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، تو مبتدا کو مؤخر کریں گے، خبر کو مقدم، تاکہ ضمیر بعد میں جا کر اس کی طرف لوٹے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. جیسے التمراتی مثلھا زبدا، اب التمرا جار مجرور خبر مقدم ہے، مثلھا یہ مبتدا مؤخر ہے اور حاضمیر کا مرجع تمرا ہے، تو اس کے متعلق کی خبر کے مبتدا کے اندر ضمیر موجود ہے، اس لیے خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خبر جو ہے انا کے بارے میں ہو. آپ کو پتہ ہے کہ انا جو ہے وہ شروع کلام میں نہیں آتا. اب اگر خبر کو مؤخر کریں، اسے شروع میں لے کے آئیں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ پھر یہ نہ ہوگا. لہٰذا یہاں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا. جیسے عندی انک قائم، تو
انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہوگا اور ان کی خبریں مقدم ہوگی. تو یہ 4 صورتیں ہیں جس میں خبر کی تقدیم واجب ہوتی ہے. خبر جس کے لیے صدر کلام ہو، مبتدا کو خاص کرنے والی ہو، اس کے خبر کے متعلق بھی مبتدا میں ضمیر موجود ہو، خبر انا کے بارے میں ہو، تو پھر اس کو مقدم کرنا واجب ہے. اب آگے خبر کے کچھ اور احکام بیان کر رہے ہیں. فرمایا وقد یتعدد الخبر مثل زید عالم عاقل. کبھی کبھی ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی آ جاتی ہیں. اخبار کیا ہوتی ہیں؟ متعدد ہوتی ہیں. جیسے زید عالم عاقل فاضل حافظ وغیرہ. ایک مبتدا کی یہ چند خبریں ہیں. ایسا تو اس کے بعد مبتدا کے حوالے سے مزید احکام بیان کیے. فرمایا وقد یتضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر. کبھی کبھی مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. ایسی صورت میں اس کی خبر میں فا کو لانا درست ہوتا ہے. خبر میں فا کو لانا درست ہوتا ہے یعنی کب؟ جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو. اور یہ کون سی جگہ ہیں؟ وذالک الاسم الموصول بفعل او ظرف او النکرۃ الموصوفۃ بہما. خبر میں فا کب آئے گی؟ جب اسم کا صلہ فعل ہو. اسم کا صلہ فعل ہو تو مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوگا. یعنی وہ اسم جس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ فعل. صلہ فعل آ رہا ہے تو وہ اسم اپنے صلہ سے مل کر مبتدا متضمن معنی شرط ہوگا. جیسے مثل الذی یاتینی. الذی یاتینی. اب الذی اس میں موصول ہے، یاتینی اس کا صلہ ہے، تو اس کی خبر کیا آئے گی؟ فلہ درہم. تو خبر میں فا لانا درست ہوگا. اسی طرح اس میں موصول کا صلہ جو ہے وہ کیا ہو؟ ظرف ہو. الذی فی الدار فلہ درہم. اب اللہ جس میں موصول صلہ ہے فی الدار جو کہ ظرف ہے، تو خبر میں فعل آنا صحیح. اسی طرح نکرہ جو ہے اس کی صفت فعل ہو یا نکرہ کی صفت ظرف ہو. اچھا، نکرہ کی صفت فعل یا نکرہ کی صفت ظرف ہو. فعل کی مثال وَكُلُّ رَجُلٍ يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ. اب اس میں راجل نکرہ ہے، اس کی صفت یاتینی فعل آ رہا ہے، تو خبر میں فعل آنا جائز. کل رجل فی الدار فلہ درہم. اس میں رجل نکرہ ہے، فی الدار اس کی صفت ظرف آ رہی ہے، تو اس کی خبر کے اندر فعل آنا جائز کیونکہ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے. تو یہ چاروں صورتیں جب پائی جائیں، اسم کا صلہ فعل ہو، اسم کا صلہ ظرف ہو، نکرہ کی صفت فعل ہو، نکرہ کی صفت ظرف ہو، تو اس صورت میں مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، خبر میں فعل آنا درست ہوگا. اس کے بعد آگے فرمایا جی ولیتا ولعل مانعان بالاتفاق والحق بعضهم ان بهما. لیتا اور لعل یہ دونوں حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں. اچھا، جب لیتا اور لعل مبتدا پر داخل ہوں تو پھر مبتدا کی خبر میں فا لانا بالاتفاق جائز نہیں ہوتا. کیوں جی جائز نہیں؟ اس لیے جائز نہیں ہوتا کیونکہ یہاں تناقض معنوی پایا جاتا ہے. اگر ہم فا کو لے آئیں تو یہ تناقض معنوی کی طرف لے کے جائے گا، اور اس سے مدعا اور متکلم کا مقصود باطل ہونے کا خدشہ ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ فا کو داخل نہیں کیا جائے گا. لیکن تناقض معنوی کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ لیتا اور لعل آپ کو معلوم ہے دونوں یہ انشاء کی اقسام میں سے ہیں، تمنی اور ترجیح. تو ان دونوں کے حوالے سے صدق و کذب کا حکم تو لگایا نہیں جا سکتا، جبکہ فا کے بعد جو چیز آتی ہے وہ محض خبر ہوتی ہے، خبر محض ہوتی ہے، اس میں صدق و کذب کا حکم لگایا جاتا ہے. ان میں صدق و کذب کا حکم نہیں لگایا جاتا. فا کے بعد والی خبر میں صدق و کذب کا حکم لگایا جاتا ہے. تو اگر وہاں فا کو لے آئیں
تو اجتماع ضدین یا تناقض لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے، اس لیے فعل نہیں ہے۔ اور بعض نامیوں نے کہا جی انا بھی ان دونوں کے ساتھ مل جاتا ہے، انہوں نے انا کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا اور کہا ہے کہ انا کی خبر کے اندر بھی فا نہیں لائیں گے۔ اچھا جی، وقد يحذف المبتدا لقيام قرينة جوازا كقول المستحل الهلال والله۔ یہاں سے مبتدا اور خبر کے حذف کے حوالے سے مصنف کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ جب قرینہ پایا جائے تو وہاں جوازی طور پر مبتدا کو حذف کرنا درست ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی کہہ دیا الہلال واللہ، مبتدا کا ذکر ہی نہیں کیا، کہنا کیا تھا ھذا ہلال واللہ، یہ چاند ہے اللہ کی قسم۔ تو یہاں قرینہ حالیہ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا، مبتدا معذوف ہوگا۔ والخبر جوازا مثل خرجت فإذا السابع، اور کبھی کبھی خبر جو ہے اس کو بھی جوازی طور پر حذف کیا جاتا ہے، جیسے یہ مثال ہے خرجت فإذا السابع، خبر تھی موجود اس کو یہاں حذف کر دیا جائے، اور اس پر قرینہ کیا ہے، اذا مفاجات کے لیے جو ہے۔ ووجوبا فی ملتزم فی موضعہ غیرہ مثل لولا زید لکان کذا، اور چند جگہیں ایسی ہیں جہاں مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہیں، وہ جگہیں جہاں خبر کی جگہ غیر خبر کا التزام کیا گیا ہے اس کو وہاں ذکر کیا گیا ہے، جیسے لولا زید لکان کذا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو لولا کے بعد واقع ہو اور اس کی خبر عام ہو تو خبر کو حذف کرنا اور جواب لو کو اس کا قائم مقام بنانا واجب ہوتا ہے۔ تو لکان کذا یہ لو کا جواب ہے جو خبر کے قائم مقام ہوگا۔ ومثل ضربی زیدا قائما، یہ دوسری جگہ ہے، اور اس میں بھی مبتدا کی خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ مبتدا جو صورت کے اعتبار سے مصدر ہو، فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف مضاف ہو، اور اس کے بعد حال مفردہ ہو یا حال جملہ ہو، تو وہاں بھی خبر کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ضرب مصدر ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے یا کی طرف جو کہ اس کا فاعل ہے، اور بعد میں زید مفعول واقع ہے اور قائماً اس کا حال بن رہا ہے، اس لیے خبر کو حذف کرنا واجب ہوگا، کیونکہ یہاں جو حال ہے یہ خبر کے قائم مقام۔ اسی طرح ایک اور مثال بیان کی وَكُلُّ رَجُلٍ وَضِيعَتُهُ، یہاں بھی خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں مبتدا پر واو کے ساتھ کسی چیز کا عطف کیا گیا ہو اور واو ما کے معنی میں ہو، واو بمعنی ما ہو اور مبتدا پر اس واو بمعنی ما کے ذریعے کسی چیز کا عطف کیا گیا ہے، تو وہاں کیا کیا جائے گا، خبر کو حذف کیا جائے گا، اور یہ جو واو بمعنی ما کے بعد امر آ رہا ہے وہ خبر کے قائم مقام ہوگا، جیسے کل رجل وضیعتہ، اب یہ واو بمعنی ما ہے اور ضیعتہ قائم مقام ہے خبر۔ اور آخری مثال ہے جی وَلَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، اس حوالے سے کہتا یہ ہے کہ ہر وہ مبتدا جو مقسم بھی ہو، یعنی جس کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس کی خبر کو حذف کرنا اور جواب قسم کو اس کا قائم مقام بنانا واجب ہوتا ہے۔ تو لَعَمْرُكَ یہ قسم ہے، لَأَفْعَلَنَّ كَذَا جواب قسم ہے جو قائم مقام خبر ہے، یہاں سے خبر ہے وجوبی طور پر محذوف ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے مبتدا اور خبر کے حوالے سے تفصیلی احکام مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے
وہ مرفوعات کی دیگر اقسام کے بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے